الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات بر محمد وعلى اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عظیم نعمت کے لیے ہم سب مل کر اگر شب و روز اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر شکر بجا لائیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی عظیم ترین نعمت کی صورت میں عزاداری سید الشہداء کی دولت ہمیں عطا کیا ہے. یہ دولت ایسی دولت ہے جس کی قدر و قیمت صرف وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ نے معرفت عطا کی ہو. جس طرح مچھلی کے پانی میں جب تک مچھلی موجود ہے اسے پانی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی وقت اس کو پانی سے نکال لیا جائے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت اس کو عطا کی تھی. عام طور پر شاید ہم ادراک نہ کر سکیں کہ حب علی اور حب آل علی کی صورت میں اللہ نے اپنی اس پوری عالم ہستی اور خلقت میں سے اپنی تمام نعمتوں میں سے چن کر سب سے بڑی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ نعمت ولایت و مودت و محبت علی و آل علی کی نعمت ہے. اگر یہ نعمت نہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہے پوری دنیا مل جائے، چاہے پورا عالم مل جائے، چاہے زمین کی حکومت مل جائے، چاہے پورا ملک آپ کی ملکیت قرار پائے، یہ سب کا سب زیرو ہے اگر علی نہ ہو. اور جس کو علی اور آل علی کی محبت، مودت
اور ولایت کی دولت ملتی ہے، چاہے اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، چاہے اس کے گھر میں کھانے کو ایک روٹی نہ ہو، چاہے اس کے پاس پہننے کے لیے ایک کے علاوہ دوسرا جوڑا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص جس کو ولایت علی کی دولت ملی ہے، اس پورے عالم کا سب سے امیر انسان ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے خطابت نہیں کر رہا، میں اپنی طرف سے خشک الفاظ بیان نہیں کر رہا، یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، یہ میں دین کی تعلیم بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں آپ کو نبی اور آل نبی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ میں آپ کو قرآن کریم کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر غور کیجئے، تھوڑی دیر میں پہلے یہ بات ثابت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی کتاب سے۔ اللہ نے یہ ایام جو گزرے، غدیر کے ایام تھے، پھر اس کے بعد مباہلے کے ایام تھے۔ مباہلے پہ میں نہیں آتا چونکہ ٹائم کم ہے اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، اور مجھ سے پہلے میرے انتہائی عزیز برادر قربان جعفری نے جس طرح سے آپ کے دلوں کو اہل البیت کی محبت سے لبریز کیا ہے، نورانی کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوحہ خانوں اور ایسے اہل منبر کی تعداد میں مزید اضافہ اور ان میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچائیے وہ چیز جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ میں سمپل ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، صرف آپ کے ذہن کو بیدار ہونا چاہیے، آپ نے اس کو کیچ کرنا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے جو آپ تک اللہ نے ابلاغ کیا ہے، ان لوگوں تک پہنچا دے، بلغ پہنچا دے۔ فَإِن، اور اگر، اب یہاں سے تحدید ہے، یہاں سے دھمکی ہے، اگر ایسا نہ کیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، 3 لفظوں کا مجموعہ، لیکن ان 3 لفظوں کے اندر یہ پورا عالم چھپا ہوا ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر حضرت آدم سے لے کر آپ تک یہ جو 1,24,000 انبیاء آئے، ان کی ساری محنت ایک طرف رہ گئی اور یہ محنت ضائع ہو گئی۔ معمولی بات ہے، چھوٹی بات ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک 1,24,000 انبیاء عالم بشریت کی تربیت کے لیے آئے، دین خدا پہنچانے کے لیے آئے، اور اس دین خدا کو جس کا سابقہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کے اندر چھپا ہوا ہے، 1,24,000 انبیاء، اب اس کو کامل کس نے کرنا ہے؟ نبی خاتم نے۔ نبی خاتم نے 23 سال کی محنت کے بعد 1,24,000 انبیاء کی اس جد و جہد کو، بت پرستی کے خلاف لڑائی کو، فرعونوں سے جنگ کو، نمرودوں سے جنگ کو، لوتیوں سے جنگ کو، کفار سے جنگ کو، مشرکین سے جنگ کو، جو نتیجہ دینا ہے وہ نتیجہ رسول نے دینا ہے، اور 23 سال کی محنت کے بعد آج دینا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ساری محنتیں حضرت آدم سے لے کر
حضرت نوح تک، حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے اسماعیل و اسحاق تک، اسماعیل و اسحاق سے نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنی محنت ہوئی ہے، اس محنت کا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کا نام ولایت علیہ ہے۔ اس لیے اگر یہ محنت آپ نے کی اور اعلان کر دیا تو ٹھیک، اگر نہیں کیا تو سب ضائع۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اس کا مطلب ہے آپ نے پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ جتنی محنتیں ہوئیں ساری ضائع، جنگ احد ضائع، جنگ بدر ضائع، جنگ احزاب ضائع، جتنی بڑی جنگیں ہیں ضائع، فتح مکہ ضائع، سب کچھ ضائع اگر یہ کام نہیں کیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، یہ جو آیت ہے بالکل صریح ہے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو سب کچھ ضائع۔ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، نماز واجب ہوئی، آیت ایسی نہیں آئی، روزہ واجب ہوا، ایسی آیت نہیں آئی، توحید کا اعلان ہوا، ایسی آیت نہیں آئی، رسول کی رسالت کا اعلان ہوا، ایسی آیت نہیں آئی، فتح مکہ ہوا، ایسی آیت نہیں آئی، جنگ احد ہوئی، ایسی آیت نہیں آئی، جنگ بدر ہوئی، ایسی آیت نہیں آئی، جنگ احزاب ہوئی، ایسی آیت نہیں آئی، بڑی بڑی فتوحات ہوئی، آیت ایسی نہیں آئی، کوئی بھی کام واجب ہوا، آیت ایسی نہیں آئی، تمام واجبات مکمل ہو گئے، فرائض مکمل ہو گئے، حج واجب ہو گیا، روزہ واجب ہو گیا، شراب حرام ہو گیا، سود حرام ہو گیا، دین کمپلیٹ ہوا بظاہر، لیکن اللہ کی نگاہ میں کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس لیے اعلان کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، پھر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی نہیں، اور جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس نے اپنا کام مکمل نہیں کیا۔ اور نبی خاتم وہ ہیں جو اللہ کے باقی تمام ماضی کے انبیاء کے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب ذرا آگے خود آیت پر غور کیجئے، آیت عجیب ہے۔ اس آیت پر کسی مولانا سے پوچھئے، دیوبندی ہوں پوچھئے، اہل حدیث ہوں پوچھئے، بریلوی ہوں پوچھئے، کوئی بھی مفسر قرآن ہو پوچھئے کہ بھئی وہ کون سی چیز ہے جس کی اتنی زیادہ قیمت ہے، اتنی زیادہ قیمت کہ اللہ سے رسول، جو اللہ کا یہ جو رسول ہے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے نا، سب سے زیادہ محبوب ہے نا، اس رسول سے زیادہ محبوب کوئی ہستی اللہ کی بارگاہ میں ہے نہیں ہے۔ یہاں پر کیا کہتا ہے اللہ اپنے اس محبوب ترین رسول سے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے ایک اور آیت ہے جو اسی سے، آیت کا ایک اور حصہ ہے جو اسی کو کمپلیٹ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، ہمیں پتا ہے کہ آپ کے دل میں خوف ہے کہ اگر میں یہ کام کروں، یہ اعلان کر دوں تو پھر کیا رد عمل آئے گا، آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ پریشان بھی ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ہمارے رسول ڈریے مت، جیسے کسی اور جگہ فرمایا لا تحزن، محزون نہ ہو، اسی طرح یہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ جو لوگ ہیں جو کچھ سوچیں،
جو کچھ کہیں آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا ایک طرف، میں آپ کے ساتھ، اس لیے ڈریے مت۔ واللہ یعصمک من الناس، یعصمک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ اپنے اس دین کا محافظ ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا، جس نے مانا نجات پا گیا، جس نے نہ مانا رہ گیا، آپ پہنچائیے۔ آج نہ مانے کوئی بات نہیں، آج اگر کچھ لوگوں نے انکار کیا کوئی بات نہیں، آج اگر کچھ لوگوں نے کہا بخن بخن اور کل انکار کیا کوئی بات نہیں، آج اگر کچھ لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے، باقی عالم کے بھی مولا ہو گئے، اور کل سقیفہ میں کھڑے ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے اللہ آپ کے اس پیغام کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے اس دین کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کی بھی حفاظت کرے گا، ایسی نسل پیدا کرے گا دنیا میں جو اس میرے علی کے نام پر اپنی پوری ہستی کٹوا کر سر اٹھا کر جیے گی اور کہے گی یا علی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، بالکل پریشان نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں چونکہ ٹائم کم ہے اس تفصیل میں نہیں جا سکتا اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، اور اعلان بھی کیسا کیا؟ بڑا زبردست۔ سب سے پہلے خود قرآن ان کے سامنے رکھا، کہا قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ میں نے جو کچھ تم تک پہنچایا حق کے ساتھ پہنچایا؟ ہاں پہنچایا۔ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ ہاں کی۔ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ کیا رسول اللہ خود اپنے آپ کو اپنی طرف سے لوگوں سے منوا رہے تھے کہ مجھے مولا مانو؟ نہیں۔ پھر یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے اللہ کے کلام کا سہارا لیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر، توجہ دیجئے، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اپنی جان کا مالک ہوں یا نہیں؟ ہوں یا نہیں؟ آپ اپنی جان کے مالک ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے بدن کے مالک ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے کپڑوں کے مالک ہیں یا نہیں؟ آپ اپنی سوچوں کے مالک ہیں یا نہیں؟ لیکن جب آپ کی یہ مالکیت نبی کی مالکیت سے ٹکرا جائے، آپ کی یہ مالکیت نبی کی مالکیت سے ٹکرا جائے، آپ کا جی چاہے میں اپنا سر بچاؤں، نبی فرمائے سر کٹاؤ، تو آپ پر واجب کیا ہے؟ بچانا یا کٹانا؟ کٹانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مالکیت آپ کو حاصل ہے نبی کے مقابلے میں وہ ہے زیرو۔ جب نبی کہیں تو نبی پھر بڑے مالک ہیں، اور نبی کے مالک پھر اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں بڑے زبردست طریقے سے نبی کی اس مالکیت کو بیان کیا۔ النبی اولا بکم من انفسکم، نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ النبی اولا بکم من انفسکم، تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اب جب نبی تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں تو غدیر کے میدان میں نبی اٹھ کر لوگوں سے اسی آیت کے ضمن میں پوچھتے ہیں، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ جو مسلمان ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے۔ جب یہ اعتراف لیتے ہیں، جب یہ اعتراف لیتے ہیں، اب نبی کو تو معلوم ہے نا کہ کون یہ باتیں دل سے کر رہا ہے اور کون زبان سے کر رہا ہے، کون یہ دل سے کر رہا ہے اور کون
زبان سے کر رہا ہے. جو زبان سے کر رہا ہے وہ اندر سے نفاق کا شکار ہے. جو دل سے کر رہا ہے وہ مومن ہے. چونکہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے. اور مومن وہ ہے جو وہ بولے جو اس کا دل بولے. لہذا نبی کریم یہ کہہ سکتے تھے کہ علی تمہارا ولی ہے, کہہ سکتے تھے, آگے کوئی اور بات نہ کرتے. لیکن نبی کریم نے کیا کیا؟ نبی کریم نے فرمایا پھر جب تم نے اعتراف کیا تو پھر سن لو, من کنتم مولاہ, جو مجھ کو اپنے دل سے اپنا مولا, اپنا مالک, اپنا حاکم, اپنا سرپرست, اپنا آقا مانتا ہے, جان لے جیسا میں مولا, جیسا میں مالک, جیسا میں حاکم, جیسا میں سرپرست, جیسا میں تمہارے تمام چیزوں کا مالک, اسی طرح سے وہ علی جو میری جان ہے وہ بھی تمہارا مالک ہے. تو اس آیت کے بعد, اب یہ آیت دیکھیے, اس آیت کے بعد یہ حدیث, اور اس حدیث میں بھی آیات کا حوالہ. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اب یہ جو روایت ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, عالم اسلام کے 73 طبقات فرقے ہیں, ہر ایک کا اپنا ایک ماخذ ہے, ہر ایک احادیث کے مجموعے پر یقین رکھتا ہے. پورے عالم اسلام میں اس حدیث غدیر کی سند, اس حدیث غدیر کے سلسلے, اس حدیث غدیر کے تسلسل پر جتنی زیادہ ایتھنٹیکیشن ہے, مستند ہے, یقینی ہے, اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے یہ سنا, یہ دیکھا اور پھر نقل بھی کیا اور کہا کہ رسول نے ایسا کیا ہے, رسول نے یہ فرمایا ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, رسول نے یہ کہا ہے. اب جب کہہ دیا اور سب کو ازبر ہو گیا تو اب علی کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو, کیسے کھڑا ہو, کیسے کھڑا ہو؟ اب ایک ہی رستہ ہے کہ ہاں ہم نے سنا تھا, نبی نے یہ کہا تھا, لیکن یہ جو مولا ہے اس کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں. معنی تبدیل کر دو. معنی کیسے تبدیل کرو؟ معنی ایسے تبدیل کرو کہ رسول کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں مالک ہوں علی بھی اس کا مالک ہے, جس کا میں حاکم ہوں علی بھی اس کا حاکم ہے, جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے, جس کا میں خلیفہ ہوں, جس کا میں ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے. یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ جس کو جو میرا دوست ہے یا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. معنی اس طرح سے بدل دیے جاتے ہیں, معانی اس طرح سے بدل دیے جاتے ہیں. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور نازل ہونے کے بعد یہ حدیث نبی کریم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی, اس کے بعد جبرائیل نے اتر کر اگلی آیت نازل کی. وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارا دین مکمل ہوا. یہ جو آج تمہارا دین مکمل ہوا ہے, اب مجھے یہ بتائیے اس موقع کے علاوہ کون سی ایسی چیز پوری تاریخ اسلام میں موجود ہے جس پر اللہ نے یہ آیت جاری ہو کہ اس کام کے بعد تمہارا دین مکمل ہو گیا؟ پھر غور کیجئے, کسی بھی مکتبہ فکر کے مستند عالم سے پوچھئے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, وہ مکمل دین کب ہوا؟ اسلام کی سب سے بڑی فتح کب ہوئی؟
فتح مکہ. فتح مکہ میں یہ اعلان ہوا نہیں ہوا. اتنی بڑی فتح لیکن یہ اعلان نہیں ہوا. حج کمپلیٹ ہو گئی, یہ اعلان ہوا نہیں ہوا. روزے کے احکام آ گئے, یہ اعلان ہوا نہیں ہوا. زکوٰۃ کے احکام آ گئے, یہ اعلان ہوا نہیں ہوا. جہاد کے احکام آ گئے, یہ اعلان ہوا نہیں ہوا. تو پھر کون سی ایسی خاص چیز ہے جس پر اتنا بڑا اعلان کہ الیوم, آج کا دن وہ ہے جب اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. غور طلب بات ہے, سوچنے والی بات ہے. اب اسی پر اگر اللہ اکتفا کرتا تو پھر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پھر موقع مل جاتا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا نہیں, ٹھہرو, ابھی ٹھہرو. الیوم, آج کے دن, اکملت, میں نے مکمل کر دیا, دینکم, تمہارے دین کو. لیکن اس کے بعد ایک اور مقام بھی کیا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی تمام نعمتیں, آسمان نعمت ہے, زمین نعمت ہے, پھل نعمت ہے, حیوانات نعمت ہے, زندگی نعمت ہے, سانسیں نعمت ہے, ایمان نعمت ہے, اسلام نعمت ہے, قرآن نعمت ہے, روزی نعمت ہے, سانسیں, ہوا, ستارے, روشنی, سورج, کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری نعمتیں ایک طرف, اگر علی کی ولایت کو تم نے قبول کیا تو پھر میں نے تمہاری نعمتیں بھی تمام کر دیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ جو علی کی ولایت کا اعلان اور قبولیت ہے, یہ اس عالم ہستی کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ قرآن کہتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا, یہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے مقابلے میں حتی آسمان کچھ نہیں, زمین کچھ نہیں, باقی تمام کی تمام نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ ہو تو وہ تمام نعمتیں ہیں, یہ نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ, اس سے بھی بڑا جملہ, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں تمہارے اس اسلام سے راضی ہوا جس اسلام میں نبی کی نبوت کا تتمہ علی کی ولایت ہے. اگر علی کی ولایت نہ ہو تو پھر اس نبوت کی قبولیت کے نتیجے میں بھی تمہارا اسلام مکمل نہیں ہے. تمہارا اسلام مکمل نہیں ہے. اور جس اسلام میں علی کی ولایت نہ ہو اس اسلام سے میں راضی نہیں ہوں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, یعنی میں اب راضی ہوا ہوں اس اسلام پر جس اسلام میں علی کی ولایت کو تم نے اپنے دین کے طور پر قبول کر لیا ہے. اب مجھے بتائیے علی کی ولایت کتنی عظیم نعمت ہے, کتنی عظیم نعمت ہے. اس عظیم نعمت کا شکرانہ اگر ہم شب و روز سجدے کر کے ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. اور یہ نعمت کس کو ملتی ہے؟ جس کا دل پاک ہو, جس کا باطن پاک ہو, جس کے اندر کثافت نہ ہو, جس کے اندر حرام نہ ہو. حرام چاہے خون میں شامل ہو چاہے پیٹ میں شامل ہو. حرام نہیں ہے تو علی کی ولایت آئے گی. اس لیے علی کی ولایت اس کائنات میں توحید اور نبوت کی قبولیت کی ضمانت ہے. ضمانت. علی کی ولایت کو قبول نہ کرو تو نہ اللہ کو اپنی توحید کی قبولیت منظور ہے, نہ نبی کی رسالت کی قبولیت منظور ہے.
اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر میری توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا چاہتے ہو، محمد الرسول اللہ کہنا چاہتے ہو، تو علی کی ولایت کو قبول کرو تاکہ میں ان کو قبول کر لوں۔ علی کی ولایت اتنی عظیم ولایت ہے، اس عظیم ولایت کو مٹانے کی جو کوشش کی گئی اس کے مقابلے میں چونکہ نعمت بہت بڑی ہے، سرمایہ بہت بڑا ہے، اس سرمایہ کو بچانے کے لیے جو خون دیا گیا وہ خون بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ جو جانیں دی گئیں وہ جانیں بڑی عظیم تھیں، لیکن ان جانوں سے زیادہ عظیم یہ ولایت تھی۔ اس لیے اس ولایت کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے سر کٹایا ہے۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے حسین سے بڑھ کر کوئی ہے کائنات میں؟ نہیں۔ علی سے بڑھ کر کوئی ہے کائنات میں؟ نہیں۔ نبی کریم سے بڑھ کر کوئی ہے کائنات میں؟ نہیں۔ لیکن اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی ولایت کے مظہر کا نام علی ہے، اور علی کی ولایت کی قبولیت اللہ کی ولایت کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ جب تک اس دروازے سے داخل نہیں ہوگے اللہ کی ولایت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کو بندوں کے سجدوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کو بندوں کے زکوٰۃ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ کو بندوں کے حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو بندوں کے روزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا فائدہ نہیں ہے، اللہ بندوں کا فائدہ دیکھتا ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا ہے نماز پڑھو تو تمہارے فائدے کے لیے، جب وہ کہتا ہے روزہ رکھو تو تمہارے فائدے کے لیے، جب کہتا ہے زکوٰۃ دو تو تمہارے فائدے کے لیے، جب کہتا ہے خمس دو تو تمہارے فائدے کے لیے، جب کہتا ہے حج کرو تو تمہارے فائدے کے لیے، لیکن یہ تمام اعمال کر لو اور علی کی ولایت کو قبول نہ کرو تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت ہی ان تمام اعمال کی قبولیت کی چابی ہے۔ اگر علی کی ولایت ہے تو یہ سارے اعمال قبول ہیں، علی کی ولایت نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ آج مجلس اعزاء میں تشریف فرما ہے، مجلس اعزاء میں چند عملی باتیں کرنا چاہوں گا، سننا چاہیں گے؟ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ یہ جو ولایت علی ہے، یہ جو ولایت علی ہے اوپر سے یعنی اللہ کی ولایت، یعنی نبی کی ولایت، اللہ کی ولایت نبی کے ذریعے، نبی کی ولایت علی کے ذریعے، علی کی ولایت حسن کے ذریعے، حسن کی ولایت حسین کے ذریعے، یہاں تک کہ حضرت مہدی آخر الزمان کی ولایت۔ یہ ولایت کی ایک کڑی ہے، یہ ولایت کی ایک کڑی ہے۔ کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے، کسی ایک کا انکار، درمیان میں کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک ہستی انکار کر دیا، سب کا انکار ہو گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب جب یہ ولایت اللہ کی ولایت کا تسلسل ہے تو اس ولایت کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک عقل اور ایک دل۔ بعض اوقات عقل چیز کو تسلیم کرتی ہے، دل آمادہ نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص سگریٹ پینا چاہتا ہے، سگریٹ کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے، تصویر لگی ہوتی ہے کہ اس سگریٹ کے نتیجے میں کینسر ہوگا اور کینسر کے نتیجے میں آپ کا یہ سارا جبڑا سڑ جائے گا، اور اس کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے۔ عقل مانتی ہے یا نہیں؟ مانتی ہے۔
عقل نہیں کہتی ہے نہیں نہیں یہ جھوٹ ہے، عقل کہتی ہے ہاں سچ ہے۔ دل کیا کہتا ہے؟ نہیں میں نے پینا ہے۔ عقل کی بات کو دل تسلیم نہیں کرتا۔ علی کی ولایت کو بہت ساری عقلیں تسلیم کرتی تھیں، دل تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب سیدہ کائنات سقیفہ کے بعد راتوں میں اصحاب کے گھروں میں تشریف لے جاتی اور فرماتی کہ تم نے غدیر کے میدان میں رسول کے ہاتھوں بیعت کی تھی علی کے لیے، کہاں ہے؟ تو جواب کیا دیتے؟ وہ صحیح ہے آپ کی بات، لیکن وقت گزر گیا، اگر آپ پہلے آتی تو ہم علی کے ہاتھ بیعت کرتے، اب ہم نے ادھر بیعت کر لی ہے، ہم کیا کریں؟ انکار نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے نہیں نہیں علی تو ہمارے ولی نہیں آئے، نہیں اب دوسرے آگے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ عقل انکار نہیں کرتی، لیکن جب مفادات وابستہ ہو جائیں، خواہشات وابستہ ہو جائیں، مفادات اور خواہشات، تو پھر انسان عقل کا انکار کر دیتا ہے۔ عقل کے انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا، کہتا ہے صحیح ہے لیکن، جب لیکن سے بات شروع ہوتی ہے تو پھر اس صحیح ہے کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں۔ دو چیزیں چاہیے، عقل اور دل۔ عقل سب کی تسلیم کرتی ہے۔ آج بھی اگر آپ معاشرے میں جائیں ناصبی ترین لوگوں سے، ناصبی سمجھتے ہیں نا کون ہے؟ جو دشمنان علی و آل علی ہیں، ان سے پوچھیں امام حسین اچھے تھے یا یزید؟ وہ جو دشمن علی اور آل علی ہے وہ بھی کہے گا نہیں نہیں حسین اور یزید کا مقابلہ نہیں ہے، وہ بھی فوراً کہے گا نہیں نہیں امام حسین افضل ہیں۔ ناصبی ترین لوگ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے، لیکن عمل میں وہاں پر تعلق ہے دل سے۔ جب عمل میں آئیں گے تو دیکھیں گے ہمارا مفاد کس میں ہے، ہمارا مفاد کس میں ہے۔ اب کربلا کے اس پورے واقعے کو میں ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، نقطوں کی ضرورت ہے، 2-3 باتیں کروں گا زیادہ نہیں، آپ سمجھ جائیں کہ کربلا کے واقعات کے پیچھے جو عظیم فلسفہ ہے اس میں سے ایک پہلو صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کربلا کے اس واقعے کے انجام پذیر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے اندر ایک ایسی معنویت رکھ دی، ایک ایسی چاشنی رکھ دی، ایک ایسا عشق رکھ دیا، ایک ایسی آگ رکھ دی، ایک ایسی حرارت رکھ دی کہ اب عقل تسلیم کرے تو پھر جس دل میں یہ حرارت پیدا ہو جائے، یہ آگ پیدا ہو جائے، اس دل میں جس کے ساتھ عقل بھی ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے فرعون کے مقابلے میں ایسا شخص حسین کی جائیگاہ پر کھڑا ہو کر اپنے زمانے کی حسینی راہ پر استقامت دکھا کر ہر یزید کو للکارتا ہے۔ یہ جو دل کا معاملہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ حسین علیہ السلام سے ہمارا عقل کا رشتہ تو ہے ہی، لیکن جو رشتہ دوسروں کے پاس نہیں ہے وہ ہے دل کا رشتہ، اور یہ دل کا رشتہ ہے جس کی وجہ سے جب آپ کے سامنے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے۔ جیسے ہی تذکرہ ہوتا ہے فوراً انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وجہ دل کا تعلق، عقل کے تعلق سے نہیں آنکھیں بھیگتی، دل کے تعلق سے آنکھیں بھیگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولایت کے رستے کو زندہ رکھنے کے لیے جو متعدد اسباب فراہم کیے، ان اسباب میں سے ایک سبب اس ولایت کے احیاء اور اس ولایت کو زندہ رکھنے کے لیے کربلا کا یہ واقعہ ہے، اور عزاداری سید الشہداء ہے۔ عزاداری سید الشہداء کا تعلق دل سے ہے۔ آدمی سارا سال محنت کرتا ہے، سارا سال کماتا ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 2 مہینے 10 دن عزاداری سید الشہداء پر لگا کر، سارے سال کی محنت کو لگا کر حاصل کیا کرتا ہے؟ دل کی تسکین، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو۔
ورنہ لوگ پیسے کے لیے ایک دوسرے کی جیب کاٹتے ہیں، پیسے کے لیے ایک دوسرے کا خون کرتے ہیں، جائیداد کے لیے بھائی کو بھی مار دیتے ہیں، جائیداد کے لیے باپ کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا رشتہ ہے جہاں پر انسان اپنی جائیداد دیتا ہے، حسین کی محبت خریدتا ہے؟ یہ کیسا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے عشق، یہ تعلق ہے دل کا۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ جو محبت حسین، محبت آل حسین ہے نا، یہ محبت ایک اور طرح کی محبت ہے، ماں باپ والی محبت نہیں ہے، بہن بھائیوں والی محبت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اور بہن بھائیوں والی محبت ہوتی، یہاں پر ہمارے پاس جوان بھی ہیں، بوڑھے اور بزرگ بھی ہیں، جو بزرگ ہیں جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سے کہیے نا کہ جن کے والدین کی ڈیتھ، وفات کو 10 سال ہو چکے ہیں، اس دن جس دن ان کی وفات ہوئی ہے، آ کے امام بارگاہ میں، مسجد میں، مصلی میں بیٹھ کر اپنے والدین، مرحوم والدین کی اس وفات کے دن بیٹھ کر رونا شروع کر دیں، رو سکتے ہیں؟ نہیں رو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت کی کیفیت اور ہے۔ لیکن وہ جو حسین کی محبت ہے، ہم نے امام حسین کو دیکھا نہیں۔ امام حسین کی اس بارگاہ میں جب آپ شہید ہوئے ہم موجود نہیں تھے۔ امام حسین سے ہمارے بدن کا جو سادات نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، امتیوں کی، ان کے بدن کا رشتہ نہیں ہے، ان کی نسل اور ہے، ان کی نسل اور ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہر صاحب ایمان کے دل کو حسین سے اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ جیسے ہی حسین کے غم کے ایام آتے ہیں یا غم کا تذکرہ آتا ہے، فوراً پورے وجود کے ساتھ انسان بلک کر 1400 سال بعد ایسے روتا ہے جیسے جنازہ ابھی سامنے پڑا ہو۔ یہ کس طرح کا تعلق ہے؟ یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسا عشق ہے جس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو آگ ہے، آگ۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا تھا، ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ شرط صرف ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے دل میں ایمان ہے، ہر ایک کے لیے جس کے دل میں ایمان ہے، اس صاحب ایمان کے دل میں حسین ابن علی کے لیے محبت کی ایک ایسی آگ جلائی ہے کہ قیامت آئے گی یہ آگ بجھے گی نہیں۔ یہ رسول کریم کی فرمائش ہے، ان کا ارشاد ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے جو آپ ابھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور خود اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ ابھی جب وہ پڑھ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، تاڑے مار کر لوگ رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ کیوں؟ حسین دل کی دھڑکن کا نام ہے۔ حسین دل کے ان شریانوں میں بہتے ہوئے خون کا نام ہے۔ اگر حسین نہ ہو تو دل کی دھڑکن بند ہو جائے۔ اگر حسین نہ ہو تو ہماری زندگی نہیں ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کہ میں ہاتھ ہلا سکوں، پاؤں ہلا سکوں، سر ہلا سکوں۔ یہ کتا بھی ہلاتا ہے، خنزیر بھی ہلاتا ہے، ہر جانور ہلاتا ہے۔ ہر جانور میں یہ والی حیات ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں حیات یہ نہیں ہے۔ وہ ہے جس میں عشق محمد و آل محمد ہو، وہ حیات ہے۔ یہ حیات نہیں ہے، یہ حیوانی حیات ہے، جانوروں کی حیات۔ وہ ہے انسانوں کی حیات، ملکوتی حیات۔ اس لیے اپنی زندگی میں حسین کو محور بنائیے، اپنی زندگی میں حسین کو مرکز بنائیں، مرکز۔ سوچیں حسین کے لیے، قدم اٹھائیں حسین کے لیے، کھائیں حسین کے لیے، پیئیں حسین کے لیے، بولیں حسین کے لیے، کوئی کام کریں حسین کے لیے۔ جب آپ کی سوچوں کا محور و مرکز حسین بن جائے تو آپ اللہ کے حقیقی عبد بن جائیں گے، اللہ کے حقیقی عبد۔
میں اپنے ایک استاد کا ایک واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے اخلاق کے، عرفان کے، اہل معنی دلوں کے. وہ انسان جس کو آپ یہاں پر اپنی یہاں کی اصطلاح میں ولی کہتے ہیں، فقر کی اس منزل پر جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا، ان آنکھوں سے دیکھتا ہے. ایک ایسی شخصیت. ان کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا. خود مجتہد تھے، فقیہ تھے اور بہت پہنچے ہوئے عالم تھے، بہت پہنچے ہوئے. ان کے دروس میں جب بیٹھتے تھے تو انسان کو ایک نئی زندگی ملتی تھی، ایک نئی زندگی. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے ایک شاگرد نے یہ واقعہ بیان کیا، کہا کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آج آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہم آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے خوش دلی سے قبول کر لیا. یہ بھی مدرسے کے طالب علم تھے. انہوں نے اپنے گھر بلا لیا، کھانا لگ گیا. انہوں نے کھانا تناول فرمایا. یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آج خلاف معمول، عام طور پر وہ ایک ہی دفعہ پلیٹ میں کھانا لیتے، کھاتے، رکھ دیتے، ختم ہو گیا. لیکن آج انہوں نے ایک دفعہ کھایا، اس کے بعد دوسری دفعہ بھی پلیٹ میں کھانا بھرا. مجھے تعجب ہوا لیکن میں اس وقت بولا نہیں. جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ استاد آج آپ نے اپنے اس معمول کے خلاف دوسری دفعہ کھانا ڈالا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا جا کر اپنی بیگم سے پوچھو. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، بیگم سے پوچھوں؟ کھانا انہوں نے کھایا، میں وجہ بیگم سے پوچھوں؟ کہا ہاں جاؤ بیگم سے پوچھو. کہتے ہیں میں اٹھا اندر گیا، بیگم سے میں نے کہا کہ بھئی انہوں نے اس طرح سے کیا، میں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا بیگم سے پوچھو. کیا کیا ہے تم نے؟ بیگم نے کہا کہ آج جب میں نے کھانا بنایا تو وہ پہلے میں جا کے وضو کر کے آئی، پھر میں نے کھانا بنایا تھا. جب آپ باوضو ہوتے ہیں نا، باوضو مسجد میں، باوضو عزاداری سید الشہداء میں، باوضو ماتم میں، باوضو جلوس میں، باوضو علم اٹھاتے ہوئے، باوضو. چونکہ عبادت ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ عبادت ہے. جب آپ کے لبوں پر حسین حسین ہے اور آپ کے سینے پر آپ کا ہاتھ ہے تو یہ عبادت ہے. عبادت بغیر وضو کے نہیں ہوتی. باوضو کھانا کھاتے ہوئے بھی باوضو، کھانا بناتے ہوئے بھی باوضو، ہل چلاتے ہوئے بھی باوضو، دکانداری کرتے ہوئے بھی باوضو، حلال کی روزی کماتے ہوئے بھی باوضو. چونکہ حلال کی روزی کمانا خود بھی عبادت ہے. عبادت صرف مصلی میں بیٹھنا نہیں ہے. آپ نے حلال کی روزی کمانے کے لیے قدم اٹھایا یہ کہہ کر کہ میں حلال کی روزی گھر لاؤں اور اپنے بچوں کو حرام سے بچاؤں، تو گویا آپ نے اپنے رب کی اطاعت کی، اور اسی اطاعت کا نام عبادت ہے. خیر مختصر کرتا ہوں. شاگرد واپس آئے استاد کے پاس، کہا کہ میری وائف نے کہا کہ آج میں نے کھانا وضو کر کے بنایا تھا، اس لیے شاید آپ نے 2 دفعہ کھایا. وہ مسکرائے. آج تک اس گھر میں نہیں آئے، ان کی بیگم سے کبھی ملے نہیں، لیکن مسکرائے. مسکرا کر کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی جب بھی کھانا بناتی ہے وضو کر کے بناتی ہے. کیسے پتا چلا؟ ان آنکھوں سے نہیں، اس آنکھ سے، اس آنکھ سے. اس آنکھ کو کھولنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے، حرام سے بچنا شرط ہے. زبان، کان، آنکھ، ناک، پیٹ، ان کو حرام سے بچانا شرط ہے. بچائیں گے تو ان آنکھوں کے ساتھ یہ والی آنکھ کھل جائے گی. ہمارے ائمہ ایسے ہی تھے، اولیاء ایسے ہی تھے. جب انہوں نے کہا کہ وہ تو ہر روز وضو کر کے کھانا بناتی ہے، تو پھر پوچھا پھر وجہ کیا ہے؟ آپ نے تو 2 دفعہ کھانا کھایا. وجہ پوچھی، میں نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ کو بتایا. آپ نے کہا نہیں وجہ یہ نہیں ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ کہا دوبارہ جاؤ دوبارہ پوچھو. اب ذرا توجہ دیں، توجہ دیں. کہا دوبارہ جاؤ دوبارہ پوچھو. دوبارہ آئے، پوچھا بیگم. انہوں نے تو پھر منع کر دیا، کہا کہ وجہ یہ نہیں ہے، تم ہر روز کھانا وضو سے بناتی ہو، اس کی وجہ کچھ اور ہے. رو پڑی، رو پڑی.
رو کر کہا کہ آج جب میں کھانا بنانے کے لیے کچن میں آ رہی تھی، چونکہ ہمارے گھر اتنی بڑی عظیم شخصیت آ رہی تھی جو مکتب حسین کے ایک ادنا شاگرد ہیں لیکن ہمارے لیے اتنی بڑی ہستی ہیں، تو جب میں نے یہ سوچا تو میرے ذہن میں فوراً کربلا آ گیا۔ جب کربلا کی یاد آئی تو میں نے کیا کیا، میں نے سوچا چند مصرے جو مجھے یاد تھے کربلا کے حوالے سے، مرثیہ میں نے پڑھ کر روئی۔ رونے کے بعد پھر میں نے امام حسین کو مخاطب کر کے عرض کیا، مولا یہ کھانا میں آج آپ کی نیت سے بنا رہی ہوں، آپ کا کھانا ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی نیاز ہے، میں نے اس نیت سے وہ کھانا بنایا تھا۔ واپس آئے، استاد سے کہا، بیوی نے یہ کہا ہاں یہی سچ ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ اس کھانے سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزیزان من، امام حسین جیسی عظیم نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ہماری اپنی زندگیوں میں ہم صبح ناشتے سے لے کر دوپہر کھانے تک، دوپہر کھانے سے رات کھانے تک کتنی دفعہ چیزیں کھاتے ہیں، کتنی دفعہ مہمانوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں، کتنی دفعہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اگر صرف یہ نیت کر لیں، صرف یہ نیت کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ امام حسین کے لیے ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کا ہر عمل، چاہے وہ صرف کھانے کا عمل ہو، وہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جائے گا، وہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ جو امام بارگاہ میں آپ آتے ہیں یہ معمولی کام تو نہیں ہے۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا، گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے جب آپ امام بارگاہ کے لیے قدم اٹھا کر آتے ہیں کہ میں نے حسین کو خوش کرنا ہے، تو آپ کے گھر سے امام بارگاہ کے دروازے تک جتنے قدم آپ اٹھاتے ہیں یہ سارے کے سارے قدم عبادت شمار ہوتے ہیں، سارے کے سارے قدم۔ اب میں آپ کو امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت سناتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل کون ہیں؟ اہل سنت کے، حنبلی فقہ کے امام اور حنبلیوں کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے فقیہ۔ انہوں نے فضائل صحابہ میں امام حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں یہ بات لکھی، کہا کہ امام حسین وہ ہیں جس کے لیے اگر کوئی شخص کسی محفل میں بیٹھ کر، کسی محفل میں بیٹھ کر اس حسین کا ذکر سن کر یا ذکر بیان کر کے آنسو بہائے تو اللہ تبارک و تعالی جب تک وہ اس محفل میں موجود ہے اس کی ہر سانس کو اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار کرتا ہے۔ حسین وہ ہیں، اور وہ جو قطرے آنکھوں سے آنسو کے نکلتے ہیں یہ جھوٹے نہیں ہوتے، یہ سچے ہوتے ہیں۔ یہ جو سچے قطرے نکلتے ہیں ان کا ہر قطرہ آتش جہنم کے شعلوں کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ جو مجالس ہیں ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ یہ معمولی مجالس نہیں آئے، ان مجالس میں جب آپ آ کر چند قطرے آنسو کے بہاتے ہیں آپ کا دل کربلا سے جڑ جاتا ہے، آپ کا دل جڑ جاتا ہے۔ جب دل جڑ جاتا ہے پھر کیا بچا ہے؟ بس کچھ بھی نہیں، آپ کربلائی ہو گئے، آپ کربلائی ہو گئے۔ میں ایک واقعہ سنا دوں، سننا چاہیں گے؟ میں گیا تھا کربلا انہی 40 کے ایام میں۔ یاد رکھیے کربلا سے بڑھ کر نعمت کوئی اور نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ مجھے کسی عرب عراقی کا یہ قصہ معلوم ہوا، کہا کہ عراقیوں میں یہ روایت ہے کہ 40 کے ایام میں مختلف شہروں سے کربلا کا رخ کرتے ہیں اور پیدل چلتے ہیں، پیدل چلتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں اور 40 کے دن پہنچتے ہیں، چہلم کے دن پہنچ کر سلام عقیدت اور اس کے بعد سلام کرنے کے بعد زیارت پڑھنے کے بعد واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ جو اس طرح سے زائر آتے ہیں ان کی خدمت بھی خوب کرتے ہیں، کیونکہ ان زائرین حسین کو وہ اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، اور روایات بھی یہی ہیں، احادیث یہ کہتی ہیں، میں اور آپ نہیں، احادیث یہ کہتی ہیں۔ عراقیوں میں یہ کیفیت ہے احادیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جب کوئی شخص زائر حسین کی حیثیت سے آتا ہے تو اس کے قدموں کی خاک اٹھا کر اس کو تبرک کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ زائر حسین ہے۔ اگر زائر حسین کے قدموں کی خاک اتنی پر اثر ہے تو خود حسین کے قدموں کی خاک کا کیا عالم ہوگا؟ میں نے یہ قصہ سنا کہ 40 کی آخری رات تھی غالباً، پیچھے سے
آنے والے زائرین ختم ہو چکے تھے. ایک بندہ آیا, شام ہو گئی, ابھی کربلا پہنچا نہیں. رستے میں ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا, کہا کہ آج آپ رات ہمارے ساتھ گزاریں, ہمارے گھر گزاریں گے تو ہم آپ کی خاطر مدارت کریں گے. چونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح سے زائر حسین کو اپنے گھر لے جائیں اور اس کو مہمان بنائیں اور اس کی برکت سے اللہ سے روزی مانگیں. اس نے ان کو اچک لیا, اس نے قبول کر لیا. جیسے ہی قبول کرے, سڑک کے اس پار ایک اور بزرگ اکیلے کھڑے, مہمان کے انتظار میں, مہمان ختم. اب وہ آیا اس سڑک کے اس پار, ان کے ساتھ جنگ تھی, ان کے کسی جوان نے ان کے کسی بیٹے کو قتل کر دیا تھا اور جیل میں تھا اور اس کی پھانسی ہونے والی تھی. اب کبھی بھی ان کے درمیان صلح نہیں ہو سکتی تھی, لیکن اس واقعے پر وہ وہاں سے آیا, کہا کہ یہ زائر مجھے دے دو. انہوں نے کہا نہیں, زائر آپ کو نہیں دیتے. کہا جو مانگو میں دوں گا, زائر مجھے دے دو. کہا نہیں, ہم زائر آپ کو نہیں دیتے, جو کہو جو کرو تمہاری مرضی, لیکن زائر حسین اللہ نے ہمیں نصیب کیا, ہم تمہیں نہیں دیتے. آیا, کہا کہ میں ایک آفر کرتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں اپنے بچے کا خون معاف کر دیتا ہوں, تم زائر مجھے دے دو. آپ تصور کر سکتے ہیں عشق حسین کیا کرتا ہے, عشق حسین کیا کرتا ہے. انہوں نے زائر اس کو دے دیا اور ان کے بیٹے کی پھانسی رک گئی. جو حسین اس حد تک ہمارے دلوں کا مالک ہے, ہمارے دلوں کا مالک, ہماری پوری روح کا مالک ہے, اس حسین کی بارگاہ میں 2 قطرے آپ آنسو بہا لیں, وہ آپ کا ہاتھ ہر صورت میں تھامتے ہیں. معمولی شخصیت نہیں ہے, معمولی شخصیت نہیں ہے. حسین ابن علی سب سے وسعت رکھنے والی شفاعت حسین ابن علی کے ہاتھ میں. شفاعت کا آسان ترین دروازہ حسین ابن علی کا دروازہ ہے, آسان ترین دروازہ ہے. آپ چاہے جتنی بھی عبادتیں کر لیں, عبادتوں سے کبھی اپنے آپ کو روکیں نہیں, عبادت ہر صورت میں کریں, واجبات ہر صورت میں بجا لائیں, لیکن جو چیز خالص ہوتی ہے وہ ہے ذکر حسین. جو چیز خالص ہوتی ہے وہ ہے عشق حسین. نماز میں 10 خیالات آتے ہیں, روزے میں کئی دفعہ ہمارے اندر خود نمائی کا احساس پیدا ہوتا ہے, حج میں کئی دفعہ دل میں آتا ہے لوگ مجھے اب حاجی کہیں گے, احترام کریں گے. لیکن عزاداری سید الشہداء میں جو آنسو بہتے ہیں نا, اس میں نمود و نمائش نہیں ہوتی. اس میں انسان اپنے اندر کی اس آگ کو بجھا رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے گرنے والے ان آنسوؤں کے ذریعے سے. لہذا یہ خالص ترین عبادت ہے, اور اس خالص ترین عبادت کا صلہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا ہے. اس لیے آیت اللہ العظمیٰ خوئی جیسی شخصیات, بڑے بڑے فقہا نجف سے کربلا آتے تھے, اور آتے ہوئے پیدل آتے تھے. شبہائے جمعہ پیدل آ کر جب کربلا پہنچتے تو کربلا میں پہنچ کے پہلے حضرت عباس کے دروازے پر جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے حسین, جس طرح سے علی باب نبی ہیں, علی باب نبی ہیں, نبی تک پہنچنا ہے علی کے دروازے سے, اسی طرح سے عباس باب حسین ہے, حسین تک پہنچنا ہے عباس کے دروازے سے. وہ یہاں پر آتے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام ایسا کیا کہ ادھر ایک طرف امام حسین کا مزار بنایا اور دوسری طرف حضرت عباس کا. شہداء تو بہت تھے, لیکن ان دونوں کو اس طرح سے رکھا, عباس وفا کا امام, وفا کا امام. کائنات میں اگر وفا کی کوئی معراج ہے تو اس کا نام عباس علمدار. اس لیے عباس حسین کے عاشقوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. آئے دروازے پر آتے ہیں, باہر ایک حوض تھا. اس زمانے میں جب پہلی دفعہ گیا, باہر ایک حوض ہوتا تھا, حوض کے اندر ایک ستون ہوتا تھا, ستون کے تحت ایک علم لہرا رہا ہوتا تھا, اس علم کے نیچے ایک مشکیزہ ہوتا تھا. مشکیزے میں تیر لگے ہوتے تھے اور اس میں سے پانی چھت چھت کے حوض میں گر رہا ہوتا تھا. وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے, حضرت عباس کے حرم اور ان کے ذریح اقدس
اور قبر منور کی طرف دیکھتے اور سلام کرتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی آتے ہیں، وہاں پر 3 جملے کہتے ہیں، لیکن یہی 3 جملے تمام مصائب سے بڑھ کر ہیں۔ یہی 3 جملے۔ پہلا جملہ کہتے ہیں، واقعی انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ پہلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام۔ جب تک آپ زندہ تھے سکینہ کی پیاس زندہ تھی، لیکن جب آپ شہید ہو گئے سکینہ کی پیاس بھی شہید ہو گئی۔ اب سکینہ کو اپنی پیاس یاد نہیں تھی، بس وہ پکارتی تھی کہ چچا جان آپ آئیے، پانی نہیں چاہیے۔ دوسرا جملہ بڑا عجیب جملہ ہے، بڑا عجیب جملہ۔ فرماتے السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ جب تک آپ زندہ تھے حسین کی کمر سیدھی تھی، لیکن جب آپ شہید ہو گئے حسین کی کمر جھک گئی، ان پر بڑھاپا آ گیا۔ تیسرا جملہ بڑا عجیب جملہ ہے، لیکن یہ جملہ دل والے ہی برداشت کر سکتے ہیں، بہت عظیم جملہ۔ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام ہو۔ جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا، لیکن جب آپ شہید ہو گئے زینب کا حجاب لٹ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ وَنَدْعُوكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الْأَعَزِّ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ۔ آپ کے دل ان آنسوں سے نورانی ہو چکے ہیں، محفل نورانی ہو چکی ہے۔ اس طرح کی مجالس اور محافل میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل پاکیزہ ہیں۔ تو اس لیے آئیے اللہ کو پکارتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر 10 بار پکارتے ہیں، بک یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ بارلاہ ہمارے دلوں کو نورانی فرما۔ بارلاہ حسین کا عشق ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ قرار دے۔ بارلاہ جب تک زندہ ہیں حسین کے رستے پر جینے کی توفیق عطا فرما۔ مرنے لگے حسین ہی کے رستے پر مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بارلاہ امام مہدی آخر الزماں کا ظہور جلد از جلد فرما۔ بارلاہ ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما، ہمیں ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلاہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں یہاں پر ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارلاہ جن گھروں میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، ان سب کی ان مشکلات کو دور فرما۔ بارلاہ جن گھروں میں بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفائے عاجل، شفائے کامل عطا فرما۔ بارلاہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ بارلاہ ہم جب تک جیتے ہیں علی کے نام کے سائے میں، اور جب مرنے لگے علی کے نام کے سائے میں موت نصیب فرما۔ بارلاہ ایکسیڈنٹ کی موت سے، حوادث کی موت سے، بیماریوں کی موت سے نجات دے کر ہمیں علی کی راہ میں، حسین کی راہ میں، مہدی و آخر الزماں کی راہ میں شہادت کی موت سے ہمکنار فرما۔ بارلاہ غم حسین سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دامن کو، ہمارے پورے وجود کو بھر دے۔ بارلاہ تمام آفات اور بلیات کے مقابلے میں ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرما۔ حسین کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں فولاد بن کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بانی مجلس اور جن جن عزیزوں نے اس مجلس کے انعقاد کے لیے ماضی میں آج جتنی بھی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، محنت کیا ہے اور دوسروں کی خدمت کی ہے، ان تمام کے ایصال ثواب، ان تمام کے بلندی درجات، ان کے تمام
مرحومین کی نجات اور برزخ کی مشکلات کے دور ہونے کے لیے سب مل کر 3 دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کے تمام مرحومین جو اس وقت برزخ میں موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے برزخ کی زندگی بڑی سخت زندگی ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے برزخ کے ان تمام مرحومین کی مشکلات کو بحق سید الشہداء اور اس عزاداری کے طفیل دور فرمائے۔ خصوصی طور پر جناب حاجی فرید حسین اور مرید حسین اور دیگر تمام مرحومین جو آپ سب کے مرحومین ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی برزخ کی زندگی کی آسانی کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ صلوات میں جب بھی آپ پڑھیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جب آپ کو موقع ملتا ہے صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ایصال ثواب کریں اپنے مرحومین کو۔ صلوات سے زیادہ کوئی چیز عالم برزخ میں اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ ہر چیز سے زیادہ عالم برزخ میں صلوات زیادہ مؤثر ہے۔ لیکن جب صلوات پڑھیں تو امام زمان کو بھولیں نہیں۔ جب پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو ساتھ میں پڑھیں وعجل فرجہم۔ تو 3 بار اپنے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے اونچی آواز سے سب مل کر وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی